الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، ان کے عظیم الشان فوائد کے ساتھ، اقوال زرعی کے ساتھ، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑے عظیم فوائد ہیں جو ہم پڑھیں گے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 276 276، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، دار عالم الفوائد، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 348، یعنی کہ 348۔ امام صاحب آج کے فائدے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری میں رہے، ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہ مسافر ہے اور وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، آگے جا کر اسے یہ جنت ملے گی، جہنم ملے گی۔ وہ سفر میں اپنے رب کو نہ بھولے، آخرت کی تیاری کو نہ بھولے۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں الناس، لوگ، منذ خلقوا، جب سے پیدا کیے گئے ہیں، لم یزالوا مسافرین، مسلسل وہ سفر کی حالت میں ہیں۔ لوگ جب سے پیدا ہوئے وہ مسافر ہیں۔ ولیس لهم حق عن رحالہم، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کیا حق عن رحالہم، اپنے سامان سفر کو اتارنا، الا فی الجنت او النار، مگر جنت میں پہنچ کر یا جہنم میں۔ امام صاحب نے کیا پیغام دیا کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، اور یہ سفر کب اختتام کو پہنچے گا؟ جب موت آئے گی، تو اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو کچھ امام کہنا چاہتے ہیں، امام صاحب اس فائدے میں، یہ فائدہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے لیا، احادیث سے لیا۔ تو میں یہاں پہ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اضطجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پہ لیٹے، آرام کیا۔ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ، اس چٹائی نے آپ کے جسم پہ کیا ڈال دیے؟ نشانات ڈال دیے، آپ کے جسم پہ نشانات ڈال دیے۔ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اے اللہ کے رسول۔ یہ کون ہے کہنے والے؟ کون ہے؟ اب پتہ چلے گا آپ میرے ساتھ سے کریے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لو کنت آذنتنا ففرشنا لك علیہ شیئا یقیک منہ، کہ اگر آپ ہمیں پہلے سے بتا دیتے کہ آپ نے آرام کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کچھ چیز بچھا دیتے جس کی وجہ سے آپ کا جسم ان نشانات سے محفوظ رہتا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا والدنیا، مجھے دنیا سے کیا لگے، میرا دنیا سے کیا تعلق، انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں اور دنیا اس سوار کی طرح ہیں، اس مسافر کی طرح ہیں، اس سوار کی طرح استظل تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے نیچے اترا سایہ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ ثم راح، پھر چل پڑا، وترکها، اور اس درخت کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ کیا درخت کے ساتھ کوئی تعلق رہا بعد میں؟ درخت کے نیچے چند لمحے آرام کیا ہے، بس کچھ نیند پوری کی ہے، کچھ اپنی تھکاوٹ دور کی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ہماری مثال بھی دنیا میں اس مسافر اور اس رخت کی طرح ہے. دنیا میں دل نہیں لگانا، دنیا کو اتنی اہمیت دینی ہے جتنی دینی چاہیے. تھوڑی سی اہمیت تو دنیا کو وہ مسافر بھی دے گا. کیسے؟ وہ اس کے نیچے جگہ سیٹ کرے گا لیٹنے کے لیے، کوئی ٹہنی وغیرہ اس کو تنگ کر لیے تو اس کو کاٹ دے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا وہاں پہ. اتنا کچھ آپ بھی کر لیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ لمبے چوڑے منصوبے بنا کر بیٹھ جائیں تو ایسا نہیں ہے. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، نمبر ہے 4109 4109، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے کو پکڑا. کندھے کو کیوں پکڑا ہوگا؟ ان کو متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ بات دھیان سے سنیں. اور پھر کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی ہو یا تم مسافر ہو، راستے میں چلے جا رہے ہو. دنیا میں اس انداز سے رہنا ہے، دنیا کو اس قدر اہمیت دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6416 6416. تو امام القیم رحمہ اللہ نے آج کے اس پہلے فائدے میں ہم سے کیا کہا ہے کہ لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ مسافر ہیں، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے سامان کو اتاریں مگر کہاں پہنچ کر؟ جنت میں یا جہنم میں. ان کے سفر ان کا کہاں ختم ہوگا؟ جنت میں پہنچ کر یا سفر میں پہنچ کر. یہ مطلب ہے اس کا، آخری اسٹیشن جو ہے وہ جنت ہے یا جہنم. والعاقل، امام صاحب کہتے ہیں عقل مند، یعلم جانتا ہے، ان سفر مبنی علی المشقۃ ورکوب الاخطار، کہ سفر مشقت اور خطرات پہ سوار ہونے پہ مبنی ہوتا ہے. ان کے سفر میں کیا ہوتی ہیں؟ مشقتیں. سفر میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ رزق لینا پڑتا ہے. راستے میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں، کئی ایسے پہاڑ آتے ہیں، کئی ایسے دریا آتے ہیں جن کو آپ عبور کرتے ہیں اور ڈر بھی ہوتا ہے. جنگل سے گزرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کوئی ڈاکو نہ ہو یہاں پہ. کئی خطرات ہوتے ہیں. وَمِنَ الْمُحَالِ عَادَةً، اور ناممکن ہے، یعنی کہ بطور عادت یہ بات ناممکن ہے کہ یطلب فیہ، کہ انسان کے سفر میں طلب کی جائے نعیم، کوئی نعمت، ولذت، کوئی لذت، وراحت، کوئی راحت. یعنی کہ عام طور پہ انسان سفر میں کوئی لمبی چوڑی نعمتیں ان کا تقاضا نہیں کرتا، لمبی چوڑی لذتوں کا مطالبہ نہیں کرتا، لمبی چوڑی راحت کا مطالبہ نہیں کرتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر گزر جائے گا پھر جا کر صحیح معنوں میں آرام کروں گا. سفر گزر جائے گا پھر اپنے گھر میں پہنچ کے اچھا کھانا کھاؤں گا. سفر گزر جائے گا اپنے گھر میں پہنچ کر کسی اچھے بستر پہ آرام کروں گا. انما ذاک بعد انتہاء سفر، یہ چیزیں صرف اور صرف ہوتی ہیں سفر کے اختتام کے بعد. کون سی چیزیں؟ نعمتیں، لذتیں، راحتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو دنیا میں مسافر ہے، دنیا میں نعمتوں کا تقاضا اتنا کرو، راحت کا تقاضا اتنا کرو جتنا سفر کے لحاظ سے مناسب ہے. اصل نعمتیں کہاں ملیں گی؟ سفر کے اختتام پہ. اور سفر اگر اچھا گزرا تو تب، اگر آخری اسٹیشن جنت ہوا تو تب. وَمِنَ الْمَعْلُومِ، امام صاحب کہتے ہیں یہ بات واضح ہے، اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے، أَنَّ كُلَّ وَقْعَةِ قَدَمٍ، کہ زمین پہ پڑنے والا ہر قدم، أَوْ كُلَّ آنٍ مِّنْ آنَاتِ السَّفَرِ، اور سفر کے اوقات میں سے ہر وقت، سفر کے لمحات میں سے ہر لمحہ، آن وقت، لمحہ، لحظہ، غیر واقفہ، یہ رکنے والا نہیں ہے. سفر جاری ہو ساری ہے،
ولل مکلف واقف، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ مکلف بھی رکنے والا نہیں ہے۔ مکلف کیا چیز ہے جی؟ شریعت کا پابند انسان، وہ انسان جس پہ شرعی احکام کی پابندی لازم ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ عقل مند، بالغ، صاحب شعور۔ کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ سفر کے اوقات میں سے ہر وقت اور زمین پہ پڑنے والا ہر قدم غیر واقفہ، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، پھر چوتھا قدم، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور مکلف بھی رکنے والا نہیں ہے، ٹھہرنے والا نہیں ہے، تو اسے دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہے، چلتا رہے گا حتیٰ کہ منزل آ جائے گی۔ وقت ثبت، اور یہ بات طے ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، انہ مسافر، کہ مکلف جو ہے وہ مسافر ہے۔ مکلف یہ کیا ہے؟ مسافر علی الحال التي يجب ان يكون المسافر عليها من تہیۃ زاد الموصل۔ یہ بات طے ہے کہ مکلف مسافر ہے اس حالت کے مطابق جس پہ مسافر کو ہونا چاہیے۔ مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے جی؟ من تہیۃ زاد الموصل، ایسی زاد راہ کو تیار رکھنا، الموصل جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دنیاوی جو مسافر ہے وہ سفر میں ایسی چیزیں رکھتا ہے جن چیزوں کے ساتھ اس کا سفر طے ہو سکے اور منزل مقصود تک خیریت سے پہنچ سکے۔ تو دنیا میں جب ہر مکلف مسافر ہے تو اس کو بھی ذات راہ تیار رکھنی چاہیے۔ اس کو کیا تیار رکھنی چاہیے؟ ذات راہ۔ اور ذات راہ کیا؟ ایمان، نیک اعمال، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، تلاوت، اذکار وغیرہ۔ وَإِذَا نَزَلَ، اور جب یہ پڑاؤ ڈالے کسی جگہ، رک جائے، اور نام ہے کسی جگہ سو جائے، او استراحہ یا آرام کرے، فَعَلَىٰ قَدَمِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلسَّيْرِ، السیر کا میں نے آپ کر لیں آگے بڑھنا، تو آگے بڑھنے کی تیاری کے قدم پہ۔ کیا مطلب؟ ادھر آرام کر رہا ہو اور ادھر اس کا پاؤں آگے بڑھنے کی تیاری پہ ہو، یعنی کہ ادھر آرام کرے اور ساتھ ہی تیاری بھی ہے ذہنی طور پہ کہ 1 گھنٹہ میں نے یہاں پہ آرام کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا اونٹ کو پانی پلا لوں، گھوڑے کو پانی پلا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یعنی کہ نگاہ اگلے سفر کی طرف ہو، توجہ اگلے سفر کی طرف ہو۔ تو ایسے ہی انسان جب یہاں دنیا میں کبھی تیاری رک جائے، آخرت کی تیاری میں ٹھہراؤ آ جائے کسی وجہ سے، تو فوراً تیاری شروع کر دے۔ اگر رات کو سو گیا تھا اور ظاہر نیند کے دوران تلاوت نہیں کر سکا، نیند کے دوران نیک اعمال بجا نہیں لا سکا، تو اٹھتے ہی نیک اعمال کرنا شروع کر دے۔ تو یہ ذات راہ کی تیاری جاری و ساری رہنی چاہیے۔ یہ امام صاحب اس فائدہ میں ہم سے کہہ رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں آئندہ فائدہ کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں عند العارفین، عارفین کے ہاں۔ عارفین کون ہوتے ہیں جی؟ عارفین جمع ہے عارفن کی۔ عارف معرفت رکھنے والا، علم رکھنے والا، مراد ہے وہ جو اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہو، اللہ کے نام، اللہ کی صفات کے بارے میں علم رکھنے والا، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کا علم رکھنے والا، اللہ مجھے کن چیزوں سے دور دیکھنا چاہتا ہے، حرام چیزیں، ان کا علم رکھنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والا، یہ کیا ہے؟ عارف۔ عند العارفین یعنی کہ باعمل علماء کے ہاں کیا ہے جی؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان الاشتغال بالمشاہدۃ عن البر فی السیر وقوف۔ اچھا، ایک تو یہاں پہ لفظ آ گیا المشاہدہ، تو پہلے اس کے اوپر غور کر لیں، پھر جملہ ہم سمجھ سکیں گے۔
المشاہدہ سے مراد کیا ہے؟ دلی طور پہ حاضر ہونا، دلی طور پہ حاضر ہونا، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کا کلام دلی توجہ سے سننا۔ اس معاملے میں، مشاہدہ کے معاملے میں، آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ قاف آیت نمبر 37 ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف میں بہت سی ایسی باتیں بیان کی جن میں انسان کے لیے عبرت ہے، جن میں انسان کے لیے کئی اسباق ہیں، کئی دروس ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ان فی ذلک لذکری، بے شک ان امور میں لذکری، البتہ نصیحت ہے۔ لیکن نصیحت کون حاصل کرے گا؟ کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ کیوں جی، کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کے پاس دل نہ ہو؟ ایسے ہیں انسان جو دل کے بغیر ہوں؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان امور میں یقیناً نصیحت ہے، لیکن اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ زندہ دل ہو، کام کرنے والا دل ہو، سمجھنے والا دل ہو۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو قلب سے مراد یہاں پہ کون سا دل ہے؟ مردہ دل نہ ہو، ایسا دل نہ ہو جس کے اوپر مہر لگ چکی ہو، ایسا دل نہ ہو جس کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہو۔ تو ان امور سے نصیحت اس کو ملے گی جس کے پاس دل ہو، جو دل کام کرتا ہو، زندہ ہو۔ او القی السمع، یا نصیحت اس کو ملے گی جو کان لگائے۔ یعنی کہ نصیحت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا دل کام کرتا ہو تو آپ غور و فکر کریں اور نصیحت مل جائے گی آپ کو۔ دوسرا یہ او القی السمع، جو کان لگائے، توجہ سے بات سنے، وہو شہید، مشاہدہ، وہو شہید، اور وہ دلی طور پہ حاضر ہو، موجود ہو، دلی طور پہ غائب نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ مشاہدہ۔ اور البر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی، نیک اعمال۔ فی السیر، چلنا، مراد ہے یہاں پہ چلنا السیر الی اللہ، اللہ کی طرف چل کر جانا، آخرت کی طرف چل کر جانا۔ وقوف ان کا مطلب کیا؟ ٹھہرنا ہے، رک جانا ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں امام صاحب عند العارفین، بعمل علماء کے ہاں، ان کے ہاں یہ اصول ہے، ان کے ہاں یہ بات ہے۔ یعنی کیا بات ہے؟ کہ ان الاشتغال بالمشاہدۃ للبر، کہ نیک اعمال کرنے سے غافل ہو جانا، مشاہدے کی وجہ سے، مشاہدے میں مصروف رہ کر نیک اعمال کرنے سے غافل ہو جانا، اعراض کر لینا، فی السیر، اللہ کی جانب چلنے کے دوران، وقوف، یہ رک جانا ہے، یہ ٹھہر جانا ہے۔ جن کی کوئی اچھی بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، تو نیک اعمال کیوں ترک کر دیے آپ نے؟ پھر نمازیں 5 وقت کی کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ رمضان کے روزے پھر کیوں نہیں رکھتے آپ؟ حج کرنے کے کیوں نہیں جاتے جبکہ وہ آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے؟ تو اس میں تنقید ہے ان صوفیوں کے اوپر، اس میں تردید ہے ان صوفیوں کی جو کہتے ہیں جی ہم بس اللہ تعالی تک پہنچ گئے ہیں۔ ان سے پوچھیں نماز کتنی؟ نماز ہم بس اللہ کے ساتھ ہم۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوں اور نیک اعمال سے غافل ہو چکا ہے، تو یوں سمجھے کہ اس کا سفر جو اللہ کی طرف تھا وہ رک چکا ہے، وہ اللہ کی طرف کامیابی کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پا لوں گا تو اس کی غلط فہمی ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ کون؟ یہ انسان، کون سا انسان؟ جو مشاہدے میں مشغول ہے اور نیک اعمال سے غافل ہو چکا ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ فی زمن المشاہدہ، مشاہدہ کے زمانے میں، مشاہدہ کے وقت میں، یہ کہ جب اس کا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔
لو کان صاحب عمل ظاہر او باطن، تب اگر یہ ہوتا کسی ظاہری عمل والا یا کسی باطنی عمل والا، او ازدیاد من معرفت و ایمان مفصل، یا یہ اللہ کی معرفت کے اضافے میں ہوتا یا ایمان مفصل کے اضافے میں ہوتا، کان اولا بھی، تو یہ اس کے زیادہ لائق تھا، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب تھا۔ اچھا جی، ظاہری اعمال کی مثال کیا دیں گے آپ؟ نماز اور تلاوت کرنا، اور باطنی اعمال اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے اوپر امیدیں، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر یقین۔ او ازدیاد میں معرفہ، یا معرفت کے اضافے میں ہوتا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس میں لگا ہوتا، مثال کے طور پہ اللہ کے ناموں پہ غور کر رہا ہوتا، اللہ کی صفات پہ غور کر رہا ہوتا، اللہ کی نشانیوں پہ، مخلوقات پہ غور کر رہا ہوتا۔ اور ایمان مفصل کیا جی؟ ایک ہوتا ہے ایمان مجمل، ایک ہے ایمان مفصل۔ کیا فرق ہے جی دونوں میں؟ اجمالی ایمان اور تفصیلی ایمان۔ مثال کے طور پہ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے، تو یہ کون سا ایمان ہے جی؟ اجمالی ایمان۔ پھر تفصیلی ایمان کیا ہوگا کہ جو بھی اللہ کا نام آپ کو معلوم ہو گیا اس کے اوپر آپ ایمان لیں۔ ایمان اجمالی ایمان کیا تھا جی؟ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ کے تو کئی نام ہیں، پھر پتا چلا جی اللہ کے ناموں میں اس کے نام وہاب ہے، اللہ کے ناموں میں اس کے نام خالق ہے، اللہ کے ناموں میں اس کے نام رحمان ہے۔ آپ کو پتا چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، اور یہ کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ جو جو چیز معلوم ہو رہی ہے اس پہ ایمان لاتے چلے جائیں۔ یہ کون سا ایمان ہوا؟ تفصیلی۔ آخرت پہ ایمان ہے جی میرا، یہ کون سا ایمان ہوا؟ اجمالی مجمل۔ تفصیلی کیا ہے؟ آپ کو پتا چلا کہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، سورج بہت نزدیک ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، حساب کتاب شروع ہو، اور ایسے ہی اس دن حوض ہوگا جس پہ آپ کے امتی وارد ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے جن سے آپ پہچانیں گے ان کو، اور بدعتیوں کو آپ پیچھے ہٹا دیں گے۔ اور پھر کیا ایک میزان ہوگا، ترازو ہوگا جس میں اعمال کو تولا جائے گا، جہنم کے اوپر پل ہوگا جسے جہنم پہ رکھا جائے گا، اور لوگ اس کو عبور کریں گے، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ یہ سب باتیں جیسے جیسے آپ کو معلوم ہو رہی ہیں، آپ ایک ایک چیز پہ ایمان لا رہے ہیں۔ کون سا ایمان ہوا؟ تفصیلی ایمان۔ تو یہی معاملہ ہے فرشتوں کا، کہ پہلے آپ ایمان لائے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اب جی پتہ چلا جی ایک فرشتہ جبریل ہے جو وہی لے کر آتا ہے، آپ ایمان لے آئے۔ ایک وہ فرشتہ جس کی پہاڑوں پہ ڈیوٹی ہے، آپ اس پہ ایمان لے آئے۔ ایک فرشتہ وہ جس کی روح قبض کرنے میں ڈیوٹی ہے، آپ اس پہ ایمان لے آئے۔ دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک من نبیک، آپ اس پہ ایمان لے آئے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تفصیلی ایمان۔ تو پہلے جملے میں امام صاحب نے کہا تھا کہ نیک اعمال کرنے سے غافل نہیں ہونا۔ نیک اعمال سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف چلے جانے کا آپ کا سفر رک گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ انسان جو مشاہدہ میں مصروف و مشغول ہے، فی زمن المشاہدہ، مشاہدہ کے زمانے میں، لو کان صاحب عمل ظاہر او باطن، اگر یہ ہوتا کوئی ظاہری یا باطنی عمل کرنے والا، او ازدیاد من معرفت و ایمان مفصل، یا یہ ہوتا اللہ کی معرفت میں اضافے والا یا ایمان مفصل میں اضافے والا، تو کان اولا بھی، تو یہ اس کے زیادہ لائق تھا۔ فإن اللطیفۃ الانسانیہ تحشر علی صورت عملها ومعرفتها وہمتها وارادتها، کیونکہ انسانی لطیفہ کیا ہوتا ہے جی؟ انسانی لطیفہ سے مراد دل بھی لیا جاتا ہے اور روح بھی، دل بھی اور
روح بھی. تو آپ یہاں پہ مراد لے لیں روح، کیونکہ انسانی روح تحشرو، اس کو اکٹھا کیا جائے گا. یعنی کہ مراد کیا ہے؟ اکٹھا کیا جائے گا روز قیامت، اکٹھا کیا جائے گا علی صورت عملیہا، اس کے عمل کے مطابق، اس کی معرفت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق. یہ عملیہ کی جگہ پہ اگر لفظ علمیہ ہوتا تو معاملہ بہت واضح ہو جاتا، کیونکہ روح سے تعلق ہے علم کا، معرفت کا، ہمت کا، ارادے کا. عمل کا تعلق ہے جسم سے. لیکن عمل سے مراد روح کا عمل ہو سکتا ہے. روح کا عمل کیا ہوگا؟ وہی علم، وہی معرفت، اور وہی کیا اس میں اللہ کا ڈر ہونا، اللہ کا خوف ہونا، اللہ کی محبت ہونا، اللہ پہ امیدیں لگانا وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں یہاں پہ امام صاحب کیونکہ انسانی روح تو شروع اس کو اکٹھا کیا جائے گا اس کے عمل، اس کی معرفت، اس کی ہمت اور اس کے ارادے کی شکل و صورت کے مطابق. والبدن یحشر علی صورت عملہ الحسن اب القبیح، جبکہ بدن کو اکٹھا کیا جائے گا اس کے خوبصورت یا بدصورت عمل کے مطابق. وَإِذَا انْتَقَلَتْ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ شَاهَدَتْ حَقِيقَةَ ذَلِكَ، اور جب یہ روح منتقل ہوگی اس گھر سے، کس گھر سے؟ دنیا سے. کس کی طرف؟ آخرت کی طرف. تو شاہدت، تو یہ مشاہدہ کر لے گی حقیقت ذالک، اس معاملے کی حقیقت کا. وَعَلَىٰ قَدْرِ قُرْبِ قَلْبِكَ مِنَ اللَّهِ تَبْعُدُ مِنَ الْأَنْسِ بِالنَّاسِ وَمُسَاكَنَتِهِمْ، جس قدر آپ کا دل اللہ کے قریب ہوگا، جس قدر آپ کا دل اللہ کے قریب ہوگا اسی قدر تبعدو، آپ دور رہیں گے، من الانس بالناس یا انس بالناس مساکنتہم، لوگوں کے ساتھ مانوس ہونے سے اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے. جس قدر آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آپ قدر اللہ کے قریب ہوگا اسی قدر آپ غیر اللہ سے کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے. آپ کو دنیا میں زیادہ دل نہیں لگے گا، لوگوں میں زیادہ دل نہیں لگے گا، بیگم بچوں کے ساتھ زیادہ دل نہیں لگے گا، گھر گاڑی ان چیزوں کے ساتھ زیادہ دل نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہوگی اللہ کے ساتھ قرب کی. کہتے ہیں وَعَلَىٰ قَدْرِ صِيَانَتِكَ لِسِرِّكَ وَإِرَادَتِكَ يَكُونُ حِفْظُهُ، جس قدر آپ اپنے راز کی حفاظت کریں گے، اپنی دل کے پوشیدہ امور کی حفاظت کریں گے اور اپنے ارادے اور نیت کی حفاظت کریں گے، اسی قدر اس کی حفاظت ہوگی. وَمِلَاكُ ذَلِكَ، اور اس کی بنیاد یہ ہے. کیا بنیاد ہے جی اس کی؟ صحت التوحید، آپ کی توحید درست ہو، آپ کی توحید پاک ہو کس سے؟ شرک وغیرہ سے. ثم صحت العلم بالطریق، پھر راستے کے بارے میں درست معلومات ہوں. راستہ کون سا جی؟ جنت میں لے جانے والا راستہ. اس کے بارے میں آپ کے پاس درست معلومات ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ جنت میں لے جانے والا راستہ شرک کو سمتے رہیں، قبر پرستی کو سمتے رہیں، بدعات کو سمتے رہیں، اور آپ اعمال بھی کرتے رہیں، بڑھ چڑھ کر آپ عید میلاد النبی علیہ السلام منائیں، بڑھ چڑھ کر آپ محرم کی بدعات کا اہتمام کریں، اور قبروں پہ جا کے جانور بھی ذبح کریں، اور آخر میں پتہ چلے کہ آپ غلط راستے پہ لگے ہوئے تھے. اسے کہنے میں ملا کو ذالک
اس کی بنیاد کیا؟ صحت توحید، توحید بھی درست ہو، شرک سے پاک ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، یہی لوگ روز آخر بے خوف ہوں گے اور یہ ہدایت کے اوپر ہے. تو دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں ثم صحۃ العلم بالطریقی، پھر راستے کے بارے میں درست علم ہو. ثم صحۃ الارادہ، پھر ارادہ بھی صحیح ہو. کیا مطلب جی؟ نیت صاف ہو. انما الاعمال بالنیات، نیت آپ کی صاف ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جو عمل کرتے ہوں وہ ریاکاری کے طور پہ کرتے ہوں، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہوں، مقصد اللہ کی رضا نہ ہو. ویسے تیسرے نمبر میں کہتے ہیں کہ ارادے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے جبکہ دنیا میں بہت نیک اعمال کرنے والے ہوں گے. مثال کے طور پہ عالم دین، قاری قرآن. دوسرے نمبر پہ شہید، اللہ کی راہ میں جان دینے والا. اور تیسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا. صحیح حدیث ہے، جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ارادہ صحیح نہیں تھا، نیت صحیح نہیں تھی. اعمال کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، درس دیتے رہے، مساجد بناتے رہے اور یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرتے رہے، جان بھی دی، جہاد کیا، لڑے، لیکن مقصد کیا تھا؟ لوگ ہمیں بہادر کہیں، لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ ہمیں اچھا عالم دین کہیں. اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. ثم صحۃ العمل، پھر یہ کہ عمل بھی ٹھیک ہو. کیا مطلب جی؟ عمل کو کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. ورنہ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا تھا جنہوں نے آپ کی موجودگی میں نماز پڑھی تھی اور آپ کے صحابی تھے. نماز پڑھی، پھر آئے مسجد میں، آپ کو آ کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا تھا اور کہا تھا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. کتنی بار واپس بھیجا تھا؟ 3 بار. پھر نماز کا طریقہ سکھایا. تو کیا اس صحابی کا عمل صحیح نکلا؟ کیوں جی؟ عمل غلط نکلا نا، عمل غلط نکلا. اور حذیفہ بن یمان نے کیا کہا تھا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک آدمی ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز کے اختتام کا انتظار کرتے رہے. جب اس نے سلام پھیرا، کہا کہ تم یہ نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کتنے سالوں سے؟ 40 سالوں سے. کہا یوں سمجھو کہ تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر یہی نمازیں پڑھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو یہ موت دین محمد کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کہ عمل بھی صحیح ہو. صلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور خذوا عنی مناسککم، آپ نے کہا تھا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، یعنی کہ حج ایسے کرنا جیسے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے. والحذر کل الحذر، اور مکمل طور پہ آپ دور رہیں، مکمل طور پہ آپ بچیں. کس چیز سے؟ من قصد الناس لک، اس بات سے کہ لوگ آپ کا قصد کریں، لوگ آپ کی تعریفیں کریں. وَإِقْبَالِ مَعَلِيكَ، اور مکمل طور پہ آپ اجتناب کریں اس بات سے کہ لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوں. وَأَن يَعْثُرُوا عَلَى مَوْضِعِ غَرَضِكَ، اور یہ کہ لوگ مطلع ہوں آپ کے غرض کے مقام پہ، آپ کے نیت کے مقام پہ. اس سے آپ دور رہیں. فَإِنَّهَا الْآفَةُ الْعُظْمَىٰ، کیونکہ یہ سب سے بڑی آفت ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے. تو یہ فائدہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کے فائدہ نمبر 3 کی طرف. امام صاحب کہتے ہیں فصل کل ذی لب، لب کس کو کہتے ہیں جی؟ عقل کو. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الباب. قرآن میں بار بار آتا ہے نا ان فی ذالک، یہ ان فی ذالک لآیۃ لأولی الالباب. اولی الالباب، اولی الالباب کا لفظ آتا ہے بہرحال، یعنی کہ عقلوں والے.
تو لب کہتے ہیں عقل کو. کل ذی لب، ہر عقل مند، یعلم جانتا ہے، علم رکھتا ہے اس بات کا کہ انہ لا طریق للشیطان علیہ الا من ثلاث جہات، کہ شیطان کے لیے اس پہ غلبہ پانے کا، کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر تین جانب سے، تین سائڈوں سے، تین جہات سے. ان کا ہر عقل مند جانتا ہے کہ شیطان میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کا حملہ میرے اوپر کامیاب نہیں ہوگا مگر تین جانب سے. احدھا، ان میں سے ایک جانب، التزید والاسراف، زیادہ طلب کرنا، والاسراف، اور حد سے تجاوز کرنا. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مباح امور میں حد سے آگے بڑھ جانا. کھانا کھانا تو بہت کھانا، اتنا کھانا کھانا کہ نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے، اتنا کھانا کھا لینا کہ عبادت کرنا مشکل ہو جائے، اور نیند لینا تو سوئے رہ جانا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، عصر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، آرام کرنا تو بہت زیادہ آرام کرنا. تو یہ کیا ہے؟ التزید والاسراف، اور حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا جائز امور میں، مباح امور میں. فیزید علی قدر الحاجہ، چنانچہ حاجت سے بڑھ کر ان چیزوں کو لے، حاجت سے بڑھ کر ان چیزوں کو لے. فتصیر فضلا، تو یہ جو اضافہ ہے، یہ جو مزید لینا ہے ان چیزوں کو، یہ فضلہ ہو جائے، زائد ہو جائے، ضرورت سے بڑھ جائے. جب ضرورت سے بڑھ جائیں گی چیزیں تو یہاں سے شیطان کو موقع ملے گا. وہیا، اور یہ جو ضرورت سے زائد ہے، یہ جو فضلہ ہے، وہیا حد الشیطانی ومدخل للقلب، یہ شیطان کا حصہ ہے اور دل تک اس کے پہنچنے کا راستہ ہے. یہاں سے شیطان آپ کے دل میں پہنچے گا، یہیں سے شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. وطریق الاحتراز منہ، اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ الاحتراز من اعطاء النفس تمام مطلوبها، اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کا مکمل مطلوب دینے سے بچنا. آپ اپنے نفس کو اس کا مکمل مطلوب نہ دیں. آپ کا نفس جو ہے وہ سونا چاہتا ہے رات کو 8 گھنٹے، آپ اس کی خواہش پوری نہ کریں. آپ کے سامنے کھانا آیا تو آپ کا نفس کیا چاہتا ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کھانا کھا جائیں، لیکن نہیں، آپ اپنے نفس کی خواہش پوری نہ کریں. اور وہ حدیث ذہن میں لے آئیں جس میں کیا آتا ہے شیخ صاحب، کہ اپنے پیٹ کے معدے کے کتنے حصے کر لیں؟ 3 حصے. ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ پانی وغیرہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے خالی رکھیں. تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنے نفس کی مکمل خواہش کو پورا نہ ہونے دیں. کہتے ہیں وطریق الاحتراز منہ، اور اس سے بچنے کا راستہ شیطان وغیرہ سے، الاحتراز من اعطاء النفس، بچنا اس بات سے کہ آپ نفس کو دیں تمام مطلوبہ، اس کا مکمل مطلوب، اس کی مکمل خواہش، اس کی مکمل آرزو. وہ اس کا تمام مطلوب، اس کی مکمل خواہش کیا ہو سکتی؟ من غذاء، غذا کھانا، او نوم، یا نیند،
او لذت یا کوئی لذت، او راحت یا کوئی راحت، فمتا اغلقتها الباب، جب بھی آپ اس دروازے کو بند کر دیں گے، حصل الامان من دخول العدو منہ، تو اس دروازے سے دشمن کے داخل ہونے سے آپ کو امان مل جائے گا۔ امان سے مراد کیا ہے؟ سیکورٹی مل جائے گی، امن و امان مل جائے گا آپ کو، یعنی کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اب دشمن میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ یہ دروازہ بند کر دیں گے، دروازہ بند کر دیں گے، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کی خواہش کو مکمل طور پہ پورا نہ کریں۔ ایک تو دیکھیں کہ اس کی خواہش جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور جو جائز ہے وہ بھی اتنی پوری نہ کریں جتنی وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیند، اس کے اوپر انسان کا کنٹرول ہونا چاہیے، انسان کا کھانا، اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور انسان کی راحت وغیرہ اس کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنا 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے راحت کی تلاش میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ہی مناسب رہتا ہے۔ الثانیہ، دوسری جانب، یہ کس چیز کی جانب ہے جی؟ وہ جانب جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ دوسری جانب کیا؟ الغفلۃ، غافل رہنا۔ فإن الذاکر فی حسن الذکر، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں رہتا ہے۔ اذکار کی کتاب کا نام کیا ہے جی؟ حسن المسلم، مسلمان کا قلعہ، یعنی کہ یہ اذکار مسلمان کے لیے قلعہ ہے، اس کو محفوظ رکھتے ہیں شیطان کے حملوں سے۔ اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ذکر کرنے والا، نماز میں مشغول رہنے والا، تلاوت میں مشغول رہنے والا، اللہ کے ناموں میں مشغول رہنے والا، اللہ کی صفات کے علم میں مشغول رہنے والا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے والا، یہ جو ہے یہ قلعے میں رہتا ہے، جو قلعہ اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ فمتا غفلا، تو جب یہ غافل ہو جائے یہ انسان، تو فتح باب الحسنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قلعے کا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ کھول دیا ہے۔ فولجہ العدو، تو یہاں سے اب کون داخل ہوگا؟ دشمن۔ اس قلعے میں داخل ہو جائے گا دشمن، شیطان۔ فیعثر علیہ او یصعب اخراج، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو نکالنا، دشمن کو نکالنا۔ دشمن کو روک لینا آسان ہوتا ہے، اور نکالنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ دشمن کو آپ آنے سے روک دیں، یہ اس کے مقابلے میں آسان ہے کہ وہ آ کے آپ کے اندر داخل ہو جائے، آپ کے قلعے میں، گھر میں، اب آپ اس کو نکالیں، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اذکار کے ذریعے شیطان کا راستہ بند ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اسی لیے صحیح حدیث ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان بھی آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کھانا کھانے کے عمل میں کون شریک ہو جائے گا؟ شیطان۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، شیطان کہتا ہے اپنے دیگر ساتھیوں سے کہ آج رات بندوبست ہو چکا رہائش کا بھی اور کھانے کا بھی۔ رہائش کا کیسے بندوبست ہوا؟ جب بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو شیاطین کو اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا، اور کھانا کھاتے ہوئے جب بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو شیاطین کو کھانا کھانے کا بھی موقع مل گیا۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اذکار میں کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے، اور نہ پڑھیں تو انسان کس قدر خطرے میں ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں جو حالت حیض میں ہوتی ہیں، مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، وہ بھی اذکار سے غافل نہ ہوں۔ ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں ان ایام میں اذکار سے غافل ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ میں تو اب اچھی حالت میں نہیں ہوں، اذکار بھی نہیں کرتی، نہ صبح کے، نہ شام کے، نہ رات کو سوتے وقت، اس قسم کے سارے اذکار کو ترک کر دیتی ہیں، اور پھر شیاطین کا آسان ہدف بن جاتی ہیں۔ شیاطین پھر ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ عورتوں کو ان ایام میں بھی اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے تھے علی کل احیانہ، ہر وقت۔ الثالثہ، تیسری جہت، تیسری جانب جس جانب سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تکلف ما لا یعنیہ من جمیع الاشیاء، ان امور کا تکلف کرنا جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام امور میں لا یعنی امور کا تکلف کریں گے تو ادھر سے بھی شیطان آپ کو کسی نہ کسی گناہ میں داخل کر دے گا۔ تو لا یعنی امور سے آپ دور رہیں، انہی امور کے ساتھ رہیں جو آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ فضول امور سے بچیں، فضول مجالس سے بچیں۔ یہ فضول مجالس میں جب آپ ہوتے ہیں تو ادھر سے ہی گناہوں کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے خاص بندوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب ان کا گزر ہو کسی ایسی مجلس سے جس میں لغویات ہو رہی ہوں تو وہ اس سے دور رہ کے اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ تو یہ لغویات، یہ فضول امور، ان سے بھی دور رہیں گے تو آپ شیطان سے بچے رہیں گے، ورنہ اگر آپ جائز کہہ کر ان امور کے قریب جائیں گے تو آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔